جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے لکھا جی سوال یہ ہے، رات کو سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھنا سنت ہے؟ کہتے ہیں وضاحت کر دو۔ جی محترم بھائی، جس روایت میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ یہ پڑھ کے سوتے تھے، اس کے پڑھے بغیر نہیں سوتے، اب بھائی وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت 2892 نمبر پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام نسائی کی اعمال الیوم واللیلہ میں جی یہ دیکھ لیں 707 اور 708 نمبر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الادب المفرد میں 1209 نمبر پر۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک کتب ہیں، مثلا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان 2455، امام بہقی کی الدعوات الکبیر 360 نمبر، اور شرح سنہ بغوی اور کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، لیکن روایت بھائی ثابت نہیں ہے جی، روایت ضعیف ہے۔ اس پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت جو ہے بحث کی ہے، کمال کی بحث کی ہے، اور اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے جی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب من حدیث ابی زبیر عن جابر وفیہ علتان، فرماتے ہیں اس میں دو علتیں ہیں، ایک ہے جی انا ابی زبیر، ابو زبیر کی تدلیس ہے، ابو زبیر کا انا ہے، اور دوسرا لیث بن ابی سلیم کا ضعف ہے جی۔ لیث بن ابی سلیم یہ محدثین کے نزدیک ضعیف بھی اور مدلس بھی ہے، البتہ اس میں دو علتیں بیان کی ہیں۔ پھر اس کی سند پر بڑی بحث کر کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے یا موزل ہے، یعنی اتنی خوبصورت بحث کی ہے۔ نتائج الافکار اگر کوئی بندے دیکھنا چاہے تو دیکھے جی، اگر کسی کے پاس یہ کتاب ہو، ہمارے پاس الحمدللہ یہ ہے حافظ ابن حجر کی، ہمارے پاس 2 جلدوں والا نسخہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نتائج الافکار کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ سلیم الہلالی حافظہ اللہ نے جو ہے شیخ البانی کے بڑے مشہور و معروف شاگرد ہیں، انہوں نے بھی اس پر بڑی خوبصورت بحث کی ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ حافظ ابن حجر نے جو بحث کی ہے نا والا ھذا فہو مرسل او موزل، شیخ سلیم فرماتے ہیں اس کلام کے اوپر کہ یہ تحقیق کی انتہا کو پہنچا ہوا کلام ہے، یعنی بڑا زبردست کلام ہے، بڑی اس کی تعریف کی ہے ابن حجر کی تحقیق اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے تبصرے کی شیخ سلیم ہلالی نے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہتے ہیں جی ان سے یہ کلام اور یہ بات مخفی رہ گئی ہے، یعنی شیخ سلیم کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کلام پوشیدہ رہا ہے، جو انہوں نے اس کو سلسلہ صحیحہ کے اندر لکھ دیا ہے۔ تو بھائی صحیح اور راجح بات وہ یہی ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہو سکی، بھائی ضعیف ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔